السلام علیکم، میرا نام محمد کامران ہے۔ آخری ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ اسٹیٹمنٹ آف پرپس اور لیٹر آف موٹیویشن کیا ہوتا ہے، اور ایک جرنل گائیڈ لائن ڈسکس کی تھی کہ اسے کیسے شروع کرنا چاہیے اور پیراگراف وائز کیسے چلا جائے، کن کن باتوں کو ذکر کیا جائے تو ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپس یا لیٹر آف موٹیویشن بن سکتا ہے۔ لیکن بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں میرے سمیت، ہم بہت زیادہ اسٹرگل کرتے ہیں اس ڈاکومنٹ کو لکھنے کی۔ اس میں ایک تو میں نے خیال پیش کیا کہ ہم اس کو اردو میں لکھ لیں، اپنے آئیڈیاز کو لکھیں کسی طریقے سے، اور اس کو اس کے بعد جو ہے چینج کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بالکل بھی اس طرح نہیں ہوتا تو جو چیز میں فالو کرتا تھا اس کے مطابق میری یہ ٹیکنیک تھی آج سے چند سال پہلے کہ ہر بندے کا اسٹیٹمنٹ آف پرپس پڑھا جائے۔ آلدو اس کو بعد میں ریکمینڈ نہیں کرتا، نہ ہی سینئرس باقی کے سینئرس ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کی اوریجنلٹی ختم ہو جائے گی، آپ دوسروں کی چیز کو کاپی کرنے لگیں گے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ سے نہیں لکھا جا رہا تو اس کا آسان حل یہی ہے، جسٹ لائک دا سی وی، میں نے وہ سی وی والی جو 3 ویڈیوز بنائی ہیں، تو اسٹیٹمنٹ آف پرپس کا بھی یہی ہے کہ باقی تمام لوگوں کی اسٹیٹمنٹ آف پرپس کو ریڈ کیا جائے۔ تو آپ کو جہاں کہیں سے بھی انٹرنیٹ سے یا کسی بندے کی پرسنل ای میل سے اس سے رابطہ کرنے سے آپ کو اسٹیٹمنٹ آف پرپس ملتی ہے، تو جسٹ گیو اٹ اے ریڈ، آپ اس کو ریڈ کریں اور اس سے جو ہے اپنے مطلب کی بات نکالنے کی کوشش کریں۔ اس میں ٹپ یہ ہے کہ ایک ویب سائٹ ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویب سائٹ کا نام ہے ایسے فورم، essayforum.com ویب سائٹ ہے۔ اس پہ اگر آپ جائیں تو اس پہ بہت سارے لوگ اپنے ایسیز پوسٹ کرتے ہیں either related to IELTS، اور یہ آپ سامنے بھی دیکھیں لکھا ہوا ہے موٹیویشن لیٹر، ریسرچ ماسٹر ان بزنس، دس یونیورسٹی نیدرلینڈ میں بندہ اپلائی کر رہا ہے۔ اس طرح اسٹیٹمنٹ آف پرپس لکھی ہوئی ہے ہیلتھ انفارمیٹکس کی، تو آپ اس کو ڈفرینٹ چیزوں سے اگر سرچ کر لیں، اسٹیٹمنٹ آف پرپس اگر لکھیں، 635 ریزلٹس جو ہیں وہ آگے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ آف پرپس جو ہے وہ سبمٹ کی ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس میں سے 20 تقریباً ایسی ہوں گی، 30 ایسی ہوں گی کہ جو بہت اچھی لکھی ہوں گی۔ تو آپ اگر ایک پیراگراف بھی یا ایک لائن بھی آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ آف پرپس میں اچھی مل جاتی ہے، نوٹ اٹ ڈاؤن۔ اس میں سے بہت ساری ایسی ہوں گی، میجورٹی ایسی ہوں گی جو بالکل ایک اسکالرشپ وننگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، لیکن ایٹ لیسٹ آپ ریڈ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہ 600 اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان کو آپ اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کی اچھی خاصی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو بہت سی چیزوں کو پتہ چلے گا۔ پھر آپ اس پہ اپنی پروگرام کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس میں بہت سے ایراسمس پروگرام پہ اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں یا گلوبل کوریئر اسکالرشپ پہ اپلائی کر رہے ہیں تو اس پہ آپ ڈفرینٹ اسکالرشپ کا بھی لکھ سکتے ہیں، لوگوں نے اس کے مطابق بھی پوسٹ کی ہوتی ہے۔ اور فیوچر کیریئر پلان نہیں لکھنے آ رہے آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، فیوچر کیریئر پلان۔ یہ آگے ورلڈ بینک اسکالرشپ پہ کوئی شخص اپلائی کر رہا ہے اور اس نے فیوچر کیریئر پلان لکھا ہے، اس کو کھول کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنا ایسے پوسٹ کر دیا ہے، لیکن اس کے نیچے جو ہے لوگ کمنٹس دیں گے، اسپیشلی جو کوئی میرا خیال یہ فورم چلا رہا ہے یا چلا رہی ہے، تو وہ اس کے اوپر آپ کو کمنٹ دیں گے کہ اس پہ جو ہے آپ کی کتنی اچھی آپ نے لکھی ہے یا کیا چینجز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اچھا فورم مجھے ملا تھا، اس سے آپ بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو اپنے اسٹیٹمنٹ پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سے کسی بھی چیز کو کاپی کریں گے تو بلیو می 99.9% چانس ہے کہ آپ کا اسکالرشپ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں سے آئیڈیا لیتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، اپنے مطابق لکھتے ہیں، تو ہائی چانس ہے کہ انشاءاللہ یو ول بی ایبل ٹو میک اے گڈ اسٹیٹمنٹ آف پرپس۔ اور ریویو کے لیے میں نے میرے خیال لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اس ویڈیو کے ریفرنس سے مجھے ای میل کرتے ہیں mkamran205@gmail.com پہ، تو میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، ارجنٹ تو نہیں ہوگا لیکن آپ کے سی وی اور اسٹیٹمنٹ آف پرپس کو ریویو کیا جائے اور جتنا میرا نالج ہے اس کے مطابق اس پہ کمنٹس دیے جائیں۔
تھینک یو سو مچ، اور اگلے کسی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. تھینک یو.